اس کام کے کرنے والوں کی گاڑی چلے گی نہیں صبر کے بغیر. جی ہاں، کہ صبر اس کام میں گاڑی کے ایندھن اور تیل کی طرح ہے، کہ انتقام کا جذبہ نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر میں آزمایا جاتا تھا، آپ کو صبر میں آزمایا جاتا تھا، اور آپ کا صبر میں آزمایا جانا یہی اصل سبب بنتا تھا غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا. انتقام نہیں، درگزر تھا. لیکن تو تھکانے والے تھک جاتے تھے، تھکانے والے ستانے والے تھک جاتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمانے کے لیے اور آپ کو نبی ماننے کے لیے زید ابن سعنہ ایک بڑے یہودی عالم تھے، اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اوصاف اور علامتیں پڑھی، پھر حاضر خدمت ہوئے اور آپ کو دیکھا اور دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں ظاہری علامتیں ہیں کہ آپ نبی ہیں. لیکن ایک ایسی علامت کتابوں کے اندر پڑھی ہے ہم نے، وہ کہتے ہیں زید بن سعنہ کہ ایسی علامت کتابوں کے اندر پڑھی ہے ہم نے کہ ان کو جتنا ستایا جائے گا ان کے تحمل میں، ان کے صبر میں، ان کی برداشت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا. لیکن انہیں کیسے آزمایا جائے؟ دیکھو میں ایک بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، کام کرنے والے پر کوئی بھی حال آتا ہے کسی کی بھی طرف سے، یہ فوراً شکایت لے کر آ جاتے ہیں کہ ہمیں ستایا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کی شکایت کا ارادہ کیا. کس سے؟ اللہ سے. آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم تو اللہ ہی سے کہیں گے. سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں حالت آتے ہیں کہ اللہ سے کہیں گے، ہم شکایت اللہ سے کریں گے، کسی سے نہیں کرتے. کہ نہیں، صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے بھی شکایت مت کرو. سنو، صبر اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی شکایت مت کرو. صبر اسے کہتے ہیں کہ اللہ سے بھی شکایت مت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کا ارادہ کیا اور بددعا کرنا چاہا چند لوگوں کے لیے، ان کے نام لے کر فلاں 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 فلاں. اللہ تعالی نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کو بددعا کرنے کا حق نہیں ہے، آپ تو اپنا کام کیجئے. ہم جانتے کہ یہ ظالم ہیں، آپ اپنا کام کیجئے. تو میں نے عرض کیا کہ کام شروع سے لے کر آخر تک اذیتوں کے برداشت کرنے کا ہے، تو لوگ ستائیں گے. اور بلکہ فرمایا حدیث میں کہ سب سے زیادہ سخت امتحان میں انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے کام کے، ان کے طریقے کے زیادہ مشابہ ہوگا اس میں اتنے زیادہ حالات آئیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا نا کہ آپ کی معیت چاہتے ہیں، آپ سے محبت چاہتے ہیں. فرمایا اگر ہماری محبت چاہتے ہو اور ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر پریشانیوں کے لیے، فقر و فاقے کے لیے، تنگی کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ زید بن سعنہ جب آئے، آپ کو دیکھا تو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس تلاش میں تھے کہ کوئی معاملہ ہو آپ کے ساتھ، کوئی معاملہ آپ کے ساتھ کریں جس سے
پتہ چلے آپ کی بردباری کا، آپ کے صبر و برداشت کا، آپ کو چند مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی، انہوں نے بطور قرض مال پیش کر دیا کہ یہ لیجئے میں قرض دیتا ہوں، آپ یہ مال خرچ کر دیں اور مجھے اس سونے کے بدلے میں اتنی کھجوریں فلاں تاریخ میں دے دیں۔ معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ کیونکہ معاملات سے معلوم ہوتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، آدمی کی انسانیت۔ جی ہاں، آدمی عبادات میں تو بہت ترقی کر لیتا ہے، لیکن اصل اس کی حیثیت، اصل اس کا دین جو معلوم ہوتا ہے، وہ آ کر معاملات پر، عبادات میں بہت آگے ہیں لیکن معاملات میں صفر نکلتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا ہماری ہمیشہ کہ جو معاملات میں صفر ہے وہ دنیا میں چاہے عابد ہو، لیکن خدا کی قسم آخرت میں عبادات کے اعتبار سے بھی صفر ہے، آخر عبادت کے اعتبار سے بھی صفر ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ عبادات، ساری عبادات حق والوں کو دے کر یہ عابد حق والوں کو گناہ لے کر جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا۔ روایت میں ہے طرح فی النار۔ اصل چیز یہ ہے، یہ لوگوں کو ان کی عبادات اور ان کے حج اور عمرے اور ان کے خیر کی راہوں میں مال خرچ کرنے کے کارنامے، وہ ان کو ان کے معاملات کی طرف سے خوش فہمی کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں۔ جی ہاں، ڈال دیتے ہیں اس میں، اور آدمی سوچتا رہتا ہے۔ اور بعض مرتبہ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ معاملات میں حکم توڑنا یہ قیامت میں عبادات کے اعتبار سے صفر کر دے گا، کہ ساری عبادت حق والے اڑیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاملات صرف بنیاد بنتے ہیں کسی کو پہچاننے کا، اور وہ ساتھ رہ کر معاملات کر کے معلوم ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فلاں آدمی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا هل سافرت معه، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، اس کے ساتھ رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہوگا اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے صبر کو، آپ کی برداشت کو جانچنے کے لیے، آپ کی بردباری کو جانچنے کے لیے انہوں نے مال پیش کیا، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اس تاریخ میں تمہیں اتنی کھجوریں دیں گے۔ روایت میں ہے کہ جو تاریخ طے ہوئی تھی اس قرض کے ادا کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کا دن آنے سے 3 دن پہلے، اس تاریخ سے 3 دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے۔ آپ بقیع میں تھے، یہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور سخت لہجے میں بات کی آپ سے، یہ بھی کہا تم قریشیوں کا کام، تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو، وقت پر کسی کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ سارا منظر، حالانکہ ابھی 3 دن باقی ہیں، ابھی 3 دن باقی ہیں، لیکن یہ معاملہ اور یہ زیادتی آپ کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل کے ساتھ کوئی جواب نہیں دیا اس کی بات کا، اور کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ لوگ بیچارے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اگر اپنے دفاع کے لیے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کی جو مدد صبر پر آتی ہے
وہ مدد انتقام پر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کی مدد تو خاموش رہنے والے کے لیے فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے جو خاموش رہنے والے کی طرف سے خود جواب دیتا ہے. ابھی ہمیں فرشتوں کے جواب دینے کا، کیونکہ ہم آواز نہیں سنتے نا، ہم آواز نہیں سنتے فرشتوں کی، ورنہ خدا کی قسم صبر کرنے والے کی طرف سے جو فرشتہ جواب دیتا ہے اس کے جواب کا اثر اور اس کے جواب اور اس کے دفاع کا اثر براہ راست دشمن کے دل پر پڑتا ہے. یہ ایک نہیں سینکڑوں اس کی مثالیں ہیں. سیرت میں سینکڑوں مثالیں اس کی ہیں، میں بتاؤں گا. سیرتیں بہت مثالیں ہیں اس کی کہ فرشتے جواب دیا کرتے تھے صحابہ کی طرف سے. جی ہاں، اور ان کے جواب سے باطل کے دلوں میں رعب پیدا ہوتا تھا فرشتوں کے جواب دینے سے. بہت واقعات ہیں سیرت میں، جہاں جہاں فرشتوں نے کوئی بات کہی ہے وہاں یعنی صحابی کی زبان پر فرشتہ بولا، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہی یہ بات. جی ہاں، ایک جگہ، بلکہ جگہ بھی کیا، دریائے دجلہ. یہ بتاتا جاؤں کہ غیبی مددیں جو صبر پر آتی ہیں اللہ کی طرف سے، لوگ اپنی طاقت اور قوت کو شاید ملائکہ کی قوت سے زیادہ سمجھنے لگے ہیں کہ نہیں ہم بدلہ لیں گے. تو یہ کہا کہ دجلہ کا آدھا دجلہ دریا اور ادھر کی زمین ہماری، اور ادھر کا آدھا دریا اور ادھر کی زمین تمہاری، اس پر سمجھوتا کر لو. ایک صحابی کی زبان سے نکلا کہ نہیں، ہم تو اپنے ادھر کے جنگل کے پھل کو تمہارے یہاں کے جنگل کا جو آخری درخت ہوگا اس درخت پر جو شہد لٹکا ہوا ہے اس شہد سے ہم ادھر کا پھل کو لگا کر کھائیں گے. یعنی ادھر کا علاقہ بھی آخر تک ہمارا ہے، ادھر کا علاقہ بھی ہمارا ہے. یہ بہت توجہ سننے کی بات ہے. وہ تو کہہ رہے کہ نہیں، آدھا دریا تمہارا، آدھا زمین ہماری ادھر کی. صحابی نے کہا نہیں، ہم اپنی زمین کے آخری درخت کا پھل تمہاری زمین کے آخری درخت کے شہد کے چھتے سے لگا کر کھائیں گے. یہ بات ایک صحابی کی زبان پر آئی، اس نے جا کر تمام لوگوں میں اس بات کو نقل کر دیا کہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں. ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے. روایت میں ہے کہ پورا علاقہ وہ خالی کر کے بھاگ گئے، چھوڑ دیا کہ نہیں جی آپ رہو، ہم کہاں جا رہے. پوچھا لوگوں نے کیا ہوا، کہ نہیں اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، اس طرح علاقہ آپ کا ہے، آپ رکھو. یہ کیا ہوا کہ تمہارے میں سے ایک آدمی نے ایسا کہا ہے. ہر ایک سے پوچھا بھائی تو نے کہا. اس سے پوچھا بھائی کسی نے کہا آپ سے یہ؟ انہوں نے کہا یہ ہیں فلاں صاحب، انہوں نے کہا ہے. ان سے پوچھا گیا، وہ کہتے میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. سیدھی بات ہے. میں تم سے یہ واقعہ اسی سنا رہا ہوں تاکہ آج بھی مسلمان جاگے اور زندہ ہو اور سمجھے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ کیسے دفاع کرتے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ نہ اللہ کے ضابطوں پر ہیں، نہ مدد کے ضابطوں پر ہیں، نہ دعوت پر ہیں اور نہ صبر پر ہیں. مدد کے جتنے بھی راستے تھے سب بند کیے ہوئے ہیں مسلمانوں نے. مدد کے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں. جی ہاں، مدد کے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں.
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدد کے راستے وہ یہ تھے.